السلام علیکم۔ ہمارا آج کا پاکستانیز کا لیکچر ہے اور ہمارا ٹاپک ہے علاقائی زبانیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی چند مشہور علاقائی زبانوں کے آغاز اور ارتقاء کا جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ پنجابی زبان۔ پنجابی زبان صوبہ پنجاب کی بہت قدیم زبان ہے اور اس کے لیے اس زبان کا ربط قدیم دہاڑی اور ہڑپائی زبان سے ملتا ہے۔ تاریخی جغرافیوں کے باعث اس کی 6 بڑے لہجے اور بولیاں ہیں۔ ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے: شاہپوری، ماہجی، چھپچی، سرائیکی، دھکنی اور پوٹھوہاری وغیرہ، جسے معیاری ماجھی لہجہ سمجھا جاتا ہے۔ لاہوری اور اس کے آس پاس کے کے علاقوں میں رائج ہے۔ پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے ہوئی۔ اس دور کی شاعری کا موضوع تصوف، پیار، محبت، حب الوطنی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے۔ تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زمانوں کے معاشی اور سیاسی حالات کے رنگ و اثرات ان پر غالب تھے۔ ان کے اظہار خاص اور عام الفہم علامتوں میں نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے کلام عوام میں بے حد مقبول تھے۔ اسی طرح پنجابی زبان کی شاعری میں داستان گوئی کو خاص مقام حاصل تھا، جس میں شعراء نے پنجابی کی کئی لوک داستانوں کو منظوم کیا۔ اس میں وارث شاہ کا قصہ، ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کا قصہ، سسی پونہ، مرزا صاحبان، شاہ فضل کا قصہ، سونی مہیوال وغیرہ جیسے بہت سے قصے شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈرامہ نویسی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا سندھ۔ سندھ ایک قدیم ترین زبان ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے۔ آرئی خاندان کے تعلق کے باعث یہ دریائے سندھ کے وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان میں یونانی، ترکی، ایرانی، پہاڑی، سنسکرت، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہ عربی کی طرح لکھی جاتی ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی ہندی میں شامل ہوئے، جس کے باعث ہندی زبان کے ادب اور ذخائر الفاظ میں وسعت آئی، اور یہ زبان اپنے قدیم ثقافتی ورثے کے سبب پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارا سارا جو ہے وہ اس پہ سندھی زبان پہ مبنی ہے۔ اور اب جو ٹاپک ہے وہ ہے پشتو۔ پشتو یا پختون پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی زبان ہے۔ اس زبان کی ابتدا تقریباً 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے بخت یا بدبخت میں ہوئی۔ اس نسبت سے اس زبان کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری زبان کی طرح پشتو زبان کے ادب کا آغاز بھی شاعری ہی سے ہوا تھا، کیونکہ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی، جس کا نام پوٹا خزانہ ہے۔ 14ویں صدی عیسوی کے آخر تک پشتو ادب بیرونی اثرات جذب کر چکا تھا۔ اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ کی ترتیب شامل نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے باقاعدہ طور پر پشتو کے حروف تہجی تیار کیے، جو آج تک رائج ہیں۔ پشتو شاعری میں جو موضوع نمایاں تھے ان میں حیرت، غیرت، جنگ و جو وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ بلوچی زبان آ جاتی ہے۔ یہ مختلف زبانیں ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ اپنی کلاس میں پڑھیں گے۔ اب ان کا مختصر جو تعارف ہے وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے، جن کا تعلق آریائی زبانوں سے ہوتا ہے۔ بلوچی زبان کی قدامت اور ان کے خاندان کے بارے میں کتنے ہی نظریے کیوں نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے۔ بلوچی زبان کے 2 اہم لہجے ہیں، ایک سلیمانی اور دوسرا مکرانی۔ اگر بلوچی رسم الخط پہلے ایجاد ہو چکا تھا، مگر قدیم بلوچی ادب و تحریر کی صورت بہت دیر میں نظر آئی۔ اس طرح ان کی بھی بہت سارے موضوعات پر، شاعری پر انہوں نے بات کی ہوئی ہے۔ اب ہماری زبان جو ہے وہ دوسری ہے کشمیری۔ جدید تحقیق کے مطابق کشمیری زبان وادی سندھ کی زبان سے منسلک ہے۔ اس کے کئی مشہور لہجے، جس میں مسلمانکی، ہندکی اور گامی وغیرہ شامل ہیں۔ معیاری ادب اور لہجہ گندھروں کو سمجھا جاتا ہے۔ کشمیری ادب کو درجہ ذیل 5 مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے دور میں لوک گیتوں کو فروغ ملا۔ اس قسم کی شاعری میں کشمیری سماج کی اجتماعی سوچ اور احساس کا اظہار پایا جاتا ہے۔
اسے کشمیری لہجے میں رعوف یا لولو کہا جاتا ہے۔ دوسرے دور میں اہلیت کے موضوع پر لکھا گیا۔ اس دور میں مشہور شاعر چشتی گن تھے۔ تیسرے دور میں عشقیہ داستانوں کو منظوم کیا گیا۔ حبا خاتون اس عہدے کی اہم شاعرہ ہیں۔ اسی طرح منظوم قصوں میں شاعری کے علاوہ اہم فارسی اور عربی قصوں کو بھی کشمیری زبان میں پیش کیا گیا، اور اس طرح اس میں بہت سارے۔ اور چوتھا جو دور ہے اس میں ہے کشمیری زبان، ادب اور روحانی اثر غالب رہے، جس کے روح رواں محمد محمود گامی تھے۔ پانچواں جدید ادب کے زیر سایہ پلا بڑھا۔ اسی طرح سرائیکی زبان ہے۔ سرائیکی زبان جو ہے وہ بھی سندھ کے دونوں جانب پاکستان کے وسطی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے اہم اضلاع صوبہ پنجاب، میاں والی، بھکر، لیا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ملتان، خانیوال، بہاول نگر اور بہاولپور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے سرائیکی ادب کے بڑے شعراء، جس میں حضرت سچل سرمد، حضرت خواجہ غلام فرید شامل ہیں۔ اس زبان میں مضامین، افسانے، ڈرامے وغیرہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ زبان بھی ترقی کی طرف گامزن ہے، یعنی کہ بڑھ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ براہوی زبان ہے۔ پاکستان میں براہوی بولنے والوں کی اکثریت صوبہ بلوچستان کے علاقے کلکت اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد ہے۔ براہوی عام طور پر فارسی اور عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اس زبان کو لوک ادب موجود ہے، جس میں لیلا مور کی کہانیاں وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ اس طرح انہوں نے بھی بہت سارے ڈرامے لکھے اور بہت ساری تصانیف کو جو ہے وہ تحریر کیا۔ اور اب ہماری زبان آ جاتی ہے ہندکو۔ ہندکو زبان پنجاب کے اضلاع راولپنڈی، اٹک، خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، پشاور، کوہاٹ میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کے فروغ کے لیے ادارہ فروغ ہندکو پشاور بزم علم و فن ایبٹ آباد حلقہ یاریاں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس زبان کی ترقی کے لیے اورنگزیب غزنوی کی نگرانی میں پشاور سے ایک ماہانہ میگزین فروغ کے نام سے شائع ہوتا تھا۔ ہندکو زبان، ادب اور ترقی کے لیے پروفیسر صوفی عبدالرشید، کرنل فضل اکبر، آصف ثاقب، شریف حسین شاہ، پروفیسر محمد فرید، پروفیسر یحییٰ خالد، نذیر کسانی، محمد حنیف جیسی شخصیات نے اہم کام کیا۔ اس زبان میں پی ایچ ڈگری بھی دی جا رہی ہے۔ آج کل ہندکو میں بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جا رہی ہے۔ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا، یہ ہماری علاقائی زبانیں تھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال